سوال ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل انسان کن لوگوں کو کہا ہے؟ جواب ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر وہ شخص جو دل کا صاف اور زبان کا سچا ہو۔ سوال ہے، جہنم کی آگ کا رنگ کیسا ہے؟ جواب ہے، سیاہ رنگ۔ سوال ہے، بتائیے وہ کون سی عورت ہے جو جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو سکتی ہے؟ جواب ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو عورت 5 وقت کی نماز پڑھتی ہے اور اپنی عزت کی حفاظت کرتی ہے اور اپنی شوہر کی فرمان برداری کرتی ہے تو وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائیں۔ سوال ہے، عورت ننگے سر بے پردہ گھر سے باہر نکلتی ہے، اس کے لیے شریعت میں کیا آیا ہے؟ جواب ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو عورت ننگے سر بے پردہ گھر سے باہر نکلتی ہے تو اس کے ساتھ 4 آدمی جہنم میں جائیں گے۔ پہلا اس کا باپ، دوسرا اس کا شوہر، تیسرا اس کا بھائی، چوتھا اس کا بیٹا۔ سوال ہے، کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم لوگ کس نبی کی امت ہیں؟ جواب ہے، پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ سوال ہے، کس نبی کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہوا؟ جواب ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سوال ہے، کہ آپ جانتے ہیں پریشانیوں کو خوشی میں کس طریقے سے بدلا جا سکتا ہے؟ جواب ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، 3 طریقوں سے پریشانی خوشی میں بدل جاتی ہے۔ نمبر 1 خاموش رہنے سے، نمبر 2 صبر کرنے سے، نمبر 3 شکر کرنے سے۔ سوال ہے، اسلام کے 5 ارکان میں سے آنکھوں کی ٹھنڈک کس رکن کو کہا جاتا ہے؟ جواب ہے، نماز کو۔ مسجد کے لیے سر کٹانے کو تیار ہے لیکن مسجد میں سر جھکانے کو تیار نہیں۔ نبی کریم کا نام سنتے ہی جھوم جاتے ہیں، نبی کریم کا حکم سنتے ہی گھوم جاتے ہیں، کہتے ہیں میرے رگ رگ میں ہے نبی نبی، لیکن پڑھتے ہیں نماز ہفتے میں کبھی کبھی۔ سوال ہے، وہ کون سی سورت ہے جس کو پڑھنے سے 70,000 فرشتے ہر طرف سے آپ کی حفاظت کرتے ہیں؟ جواب ہے، آیت الکرسی۔ سوال ہے، کس سورہ کو پڑھ کر گھر میں داخل ہونے سے محتاجی دور ہو جاتی ہے؟ جواب ہے، آیت الکرسی۔ سوال ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھی موت کی کیا نشانیاں بیان فرمائی ہے؟ جواب ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موت کا اچانک آنا افسوس کے لائق ہے کہ مرنے والا نہ کچھ کہہ سکے اور نہ کچھ کر سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی آدمی کو اچانک سے موت آ گئی تو کسی نے کہا کیا ہی اچھی موت مرا ہے، نہ کوئی بیماری دیکھی نہ کچھ جان نکلنے کی تکلیف ہوئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کا یہ کہنا معلوم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی سے فرمایا کہ تیرے پاس کیا ثبوت ہے کہ اچانک موت آنے سے اس کو تکلیف نہیں ہوئی؟ اگر اللہ تعالیٰ اس کو اس حال میں موت دیتا کہ وہ بیماری کی تکلیف اٹھاتا تو اس کے سب گناہ معاف ہو جاتے۔ سوال ہے، وہ کون سی چیز ہے جو ایک بار استعمال ہو جائے تو دوبارہ استعمال نہیں ہوتی؟ جواب ہے، وقت۔ سوال ہے، وہ کون سا پرندہ ہے جس کا ذکر قرآن پاک میں آیا ہے؟ جواب ہے، ہدہد۔ قرآن پاک میں ہدہد پرندے کا ذکر سورہ نمل میں آیا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پرندوں جانوروں پر بھی اختیار عطا کیا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی فوج میں پرندے بھی شامل تھے جن میں ہدہد ایک خاص پرندہ تھا۔ اس کا ذکر اس وقت ہوا جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی فوج کا جائزہ لیا اور دیکھا ہدہد موجود نہیں ہے تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اگر ہدہد کوئی معقول وجہ نہیں لایا تو اسے سزا دی جائے گی۔ کچھ وقت بعد ہدہد آیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو سبا کی ایک قوم کے بارے میں خبر دی۔ اس نے بتایا کہ وہاں ایک عورت ملکہ بلقیس حکومت کر رہی ہے اور وہ اور اس کی قوم سورج کی عبادت کرتے ہیں۔ سوال ہے، بتائیے کالا خضاب لگانے سے کیا ہوتا ہے؟ جواب ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آخر زمانے میں ایسے لوگ ہوں گے جو کالے خضاب سے اپنے بال رنگیں گے، وہ جنت کے خوشبو بھی نہیں پائیں گے۔
सवाल है वो कौन सी चीज है आदमी कसम खाकर कहता है अब मैं नहीं खाऊंगा फिर भी खा लेता है। जवाब है धोखा। इंसान एक मर्तबा धोखा खाने के बाद वायदा कर लेता है आइंदा से ऐसी गलती नहीं करूंगा, फिर भी धोखा खाता है। सवाल है कान पर बाल आना किस चीज की अलामत है। जवाब है कान पर बाल का आना इस बारे में मुख्तलिफ रिवायत में मुख्तलिफ ख्यालात पाए जाते हैं। कुछ लोग इसे खुशकिस्मती या कामयाबी की अलामत समझते हैं, जबकि कुछ लोग इसे लंबी उम्र की निशानी मानते हैं। अलबत्ता इस्लामी या किसी और मजहबी नुक्ता नज़र से इस बात की कोई ख़ास अलामत नहीं बताई गई है कि कान पर बाल आना किसी रूहानी या गैर मामूली चीज़ की निशानी है। आमतौर पर यह जिस्मानी हालत या उम्र के असरात की वजह से होता है। हालांकि कान पर बाल आने के बारे में अवामी तौर पर यह समझा जाता है कि ये उम्र के बढ़ने या बदन में तब्दीली की वजह से होता है। सवाल है बताइए किस बादशाह ने अपनी सगी बहन से शादी की थी। जवाब है ये बात ज्यादातर मोहम्मद बिन कासिम की फतह सिंध से जुड़े मुस्लिम मुर्खीन की रिवायत में मिलती है। बाज मुस्लिम मुर्खीन ने राजा दाहिर पर यह इल्जाम लगाया कि उसने अपनी बहन से शादी की, लेकिन ये इल्जाम ज्यादातर राजा दाहिर को बदनाम करने के लिए सियासी या मजहबी बुनियादों पर लगाया गया मालूम होता है। हिंदू ज़राया और गैर जानिबदार तारीखदानों के मुताबिक इस तरह का कोई अमल राजा दाहिर की सकाफत या मजहब हिंदू मत में काबिल कबूल नहीं था। हिंदू धर्म में असूल। हिंदू धर्म के मुताबिक भाई और बहन के रिश्ते को मुकद्दस समझा जाता है और उनके दरमियान शादी का कोई तस्वुर नहीं। राजा दाहिर का ताल्लुक बरहमन खानदान से था, जहां इस तरह का अमल सख्त ममनू है। सवाल है वो कौन से नबी हैं जब वो चलते थे तो साथ ही पहाड़ भी चलते थे। जवाब है हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम। सवाल है बताइए दूध देने वाले जानवर की कुर्बानी करना कैसा है। जवाब है जायज है। सवाल है वो कौन सा रास्ता है जिस पर शैतान नहीं बैठ सकता। जवाब है शैतान उन रास्तों पर नहीं बैठ सकता जो अल्लाह की याद, इबादत और तकवा के रास्ते हों। सवाल है क्या कोई शख्स इल्म की जुस्तजू में मरने के बाद भी जिंदा रह सकता है। जवाब है जी हाँ। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स इल्म की जुस्तजू में निकला वो जन्नत की राह पर होता है। इल्म के असरात इतने गहरे होते हैं कि वो इंसान के मौत के बाद भी उसके आमाल के तौर पर उसके हिसाब में लिख दिए जाते हैं। सवाल है आप जानते हैं वो कौन से 3 शख्स हैं जो कयामत के दिन अल्लाह ताला के साए के नीचे होंगे। जवाब है कसरत से दुरूद पाक पढ़ने वाला, सुन्नत नबी जिंदा करने वाला और उम्मत की परेशानी दूर करने वाला। सवाल है आप जानते हैं गीबत किसे कहते हैं। जवाब है किसी की कोई ऐसी बात या ऐसा ऐब उसके पीठ पीछे दूसरों को बताना जिससे वो बुरा मान जाए, वो गीबत कहलाती है। सवाल है हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने जन्नत में कितना अरसा कयाम फरमाया। जवाब है 5000 साल। सवाल है क्या मुसलमान गैर मुस्लिमों के साथ मोहब्बत कर सकते हैं। जवाब है इस्लाम में मुसलमानों को अपने गैर मुस्लिम हमसायों, दोस्तों और मुआशरती हलकों के साथ हुस्न सुलूक करने की हिदायत दी गई है। कुरान में फरमाया गया तुम्हें अल्लाह की राह में उनसे लड़ने का हुक्म नहीं दिया गया जो तुमसे लड़ते नहीं हैं और तुम्हें तुम्हारी दीन में जबरदस्ती नहीं करते। इससे जाहिर होता है कि इस्लाम में हुस्न सुलूक और इंसानियत की खिदमत पर जोर दिया गया है। सवाल है क्या किसी के लिए दुआ करना इस्लाम में जायज है। जवाब है जी हाँ। इस्लाम में किसी के लिए दुआ करना जायज और बहुत अच्छा अमल है। कुरान और हदीस में दूसरे मुसलमानों के लिए दुआ करने की बहुत ज्यादा तरगीब दी गई है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब तुम किसी मुसलमान के लिए दुआ करते हो अल्लाह ताला उसकी दुआ के बदले तुम्हारे लिए भी दुआओं की कबूलियत की राह हमवार करता है। सवाल है किस वजह से हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमतुल आलमीन तमाम जहानों के लिए रहमत कहा गया।
جواب ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت العالمین کہا گیا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت صرف مسلمانوں کے لیے نہیں تھی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں، جنات اور حیوانات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ قرآن میں فرمایا گیا، ہم نے تمہیں تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ سوال ہے، کیا مسلمان کسی بھی حالت میں جھوٹ بول سکتے ہیں؟ جواب ہے، اسلام میں جھوٹ بولنا حرام ہے اور یہ گناہ شمار ہوتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جھوٹ بولنا ایمان کی علامت میں سے نہیں ہے، اگرچہ بعض حالات میں جیسے جنگ میں دشمن کو دھوکہ دینے یا کسی کی زندگی بچانے کے لیے جھوٹ بولنے کی اجازت دی جا سکتی ہے۔ اصولی طور پر اسلام میں جھوٹ کو سختی سے منع کیا گیا ہے۔ سوال ہے، وہ کون سا آنسو ہے جس کے نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ جواب ہے، وہ آنسو جو آنکھ کی بیماری کی وجہ سے نکلے اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ سوال ہے، کیا عورتوں کے لیے مسواک کرنا ضروری ہے؟ جواب ہے، جی ہاں، عورتوں کے لیے بھی مسواک کرنا ضروری ہے۔ سوال ہے، کیا اسلام میں غیر مسلموں کے ساتھ شادی کرنا جائز ہے؟ جواب ہے، مرد مسلمان غیر مسلم خواتین سے شادی کر سکتے ہیں بشرط یہ کہ وہ اہل کتاب ہوں۔ خواتین مسلمان غیر مسلم مردوں سے شادی نہیں کر سکتی۔ سوال ہے، دودھ دینے والے جانوروں میں سب سے کم دودھ کون سا جانور دیتا ہے؟ جواب ہے، ہاتھی۔ سوال ہے، مسلمان کسے کہتے ہیں؟ جواب ہے، مسلمان وہ شخص ہوتا ہے جو اللہ کی عبادت کرتا ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی مانتا ہے۔ سوال ہے، پرندوں میں سب سے زیادہ عمر کس پرندے کی ہے؟ جواب ہے، کوا ایک طویل عمر پانے والا پرندہ ہے اور اس کی عمر تقریباً 30 سال تک ہو سکتی ہے۔ سوال ہے، کون سی 5 چیزیں جس کے پاس ہو وہ دنیا کا سب سے خوش قسمت انسان ہے؟ جواب ہے، شکر کرنے والی زبان، ذکر کرنے والا دل، محبت کرنے والی خاندان اور دوست، نیک بیوی، سہولت کی روزی۔ سوال ہے، روٹی بناتے وقت روٹی کا زیادہ پھول جانا کس بات کی علامت ہے؟ جواب ہے، کچھ لوگ روٹی کا پھول جانا رزق میں برکت کی علامت سمجھتے ہیں۔ ان کے خیال میں اگر روٹی بناتے وقت وہ زیادہ پھول جائے تو یہ اللہ کی طرف سے رزق کی برکت کا اشارہ ہوتا ہے۔ ایسا خیال عام طور پر عوامی عقائد اور ثقافتی روایت سے متعلق ہوتا ہے۔ اسلامی تعلیمات میں براہ راست اس بات کا ذکر نہیں ہے، لیکن رزق کی برکت کا تعلق اللہ کی رضا، شکر گزاری اور صدقہ دینے سے ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے عمل میں نیک ہو اور اللہ کے راستے پر چل رہا ہو تو اس کی زندگی میں برکت آ سکتی ہے۔ سوال ہے، آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنے سے کیا نقصان ہوتا ہے؟ جواب ہے، آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنے سے توجہ میں کمی اور نماز کے خشوع میں فرق آ سکتا ہے، جس سے نماز کی مکمل ادائیگی اور خشوع میں خلل پڑ سکتا ہے۔ سوال ہے، موت سے پہلے جسم کا کون سا حصہ ٹیڑھا ہو جاتا ہے؟ جواب ہے، موت سے پہلے انسان کے جسم کا زبان تھوڑا ٹیڑھا ہو جاتا ہے۔ یہ حالت اس وقت پیدا ہوتی ہے جب جسم کی عضلات کمزور ہو کر مفلوج ہو جاتے ہیں اور زبان میں کھچاؤ ٹیڑھا آ جاتا ہے۔ یہ اکثر موت کے قریب آنے کی علامت سمجھی جاتی ہے۔ سوال ہے، کون سی سبزیاں کھانے سے جسم میں کینسر پیدا ہوتا ہے؟ جواب ہے، ہر وہ سبزی جس کو اچھی طرح دھو کر نہ پکایا جائے، کیونکہ آج کل سبزیوں کی پیداوار بڑھانے اور کیڑے وغیرہ سے بچانے کے لیے بہت سے زہریلی دوائی استعمال کی جاتی ہیں۔ اگر ان سبزیوں کو اچھی طرح دھویا اور پکایا نہ جائے تو یہ کینسر جیسی مہلک بیماریوں کا باعث بن سکتی ہیں۔ اللہ پاک سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سوال ہے، ماں کے پیٹ میں بچے کے اندر روح کتنی ماہ میں ڈال دی جاتی ہے؟ جواب ہے، 4 ماہ میں۔ سوال ہے، جس جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبہ دیا اس جگہ کو کیا کہتے ہیں؟ جواب ہے، جبل رحمت۔ سوال ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون سے کون سا مطالبہ کیا تھا؟ جواب ہے، زکوٰۃ کا مطالبہ۔ سوال ہے، ابلیس کا تخت کس جگہ پر ہے؟ جواب ہے، سمندر میں۔ سوال ہے، حج میں شعود سے کیا مراد ہے؟ جواب ہے، کعبہ کے گرد چکر لگانا۔ سوال ہے، کس مخلوق کے اثرات سے انسان کو برے خواب آتے ہیں؟
جواب ہے شیطان۔ سوال ہے اللہ تعالیٰ نے سب سے بہترین شفا انسانوں کے لیے کس چیز میں رکھی ہے؟ جواب ہے قرآن مجید میں۔ سوال ہے کن دو لوگوں کو ایک ساتھ قبر میں دفن کیا جا سکتا ہے؟ جواب ہے کسی کو بھی نہیں۔ سوال ہے بتائیے وحی پہنچانے والے فرشتے کا نام کیا ہے؟ جواب ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ سوال ہے وہ کون سی چیز ہے جو آپ کے پاس نہ ہو تو نکاح نہیں ہوتا، اگر ہو تو جنازہ نہیں ہوتا؟ جواب ہے روح۔ سوال ہے کتنی عمر کے لڑکے سے پردے کا حکم ہے؟ جواب ہے 12 سال۔ سوال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کا امین کس صحابی کو کہا؟ جواب ہے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سوال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے سفر سے واپسی پر کن سورتوں کی تلاوت فرماتے رہے؟ جواب ہے سورہ جن اور سورہ کافرون۔ سوال ہے نماز کے دوران چھینک آنا کس بات کی علامت ہے؟ جواب ہے نماز میں چھینک آنے سے نماز فاسد نہیں ہوتی، نیز جس شخص کو نماز میں چھینک آئے اسے نماز کی حالت میں الحمدللہ نہیں کہنا چاہیے، تاہم چھینکنے والے شخص نے نماز کی حالت میں چھینک آنے پر الحمدللہ کہہ دیا تو اس سے بھی نماز فاسد نہیں ہوتی، البتہ کسی کو چھینک آنے پر نماز کے دوران یرحمکم اللہ کہنے کی اجازت نہیں، بصورت دیگر نماز فاسد ہو جائے گی۔ سوال ہے کس پانی سے وضو کرنا منع ہے؟ جواب ہے استعمال شدہ پانی۔ سوال ہے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کب اسلام قبول کیا؟ جواب ہے 9 ہجری کو۔ سوال ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ کس سورت میں مذکور ہے؟ جواب ہے سورہ کاف رکوع 10-9۔ سوال ہے جنسی خواہش کا ختم ہو جانا یا حد سے بڑھ جانا کس بات کی علامت ہے؟ جواب ہے سخت نظر بد کی۔ جنسی خواہش کا ختم ہو جانا یا پھر جنسی خواہش کا حد سے بڑھ جانا یہ سخت نظر بد اور جادو کی علامت میں سے ایک نشانی ہے۔ سوال ہے حضرت یونس علیہ السلام کی دعوت حق کس قوم کے لیے تھی؟ جواب ہے بابلی قوم کے لیے تھی۔ سوال ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وقت مصر کا حکمران کیا کہلاتا تھا؟ جواب ہے فرعون۔ سوال ہے فریج کا ٹھنڈا پانی پینے سے کون سی بیماری آتی ہے؟ جواب ہے قبض کی۔ سوال ہے اللہ تعالیٰ نے کس نبی کا قد چھوٹا کر دیا تھا؟ جواب ہے حضرت آدم علیہ السلام۔ سوال ہے ہاتھ اور پاؤں کی رگیں نظر آنا کس بات کی علامت ہے؟ جواب ہے ہاتھ اور پاؤں کی رگیں نظر آنا عموماً خون کی روانگی کم، جلد کا پتلا ہونا یا جسم میں چربی کی مقدار کم ہونے کی علامت ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ جسمانی سرگرمی، زیادہ ورزش کرنے کا یا گرم موسم کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے جس میں رگیں زیادہ نمایاں ہو جاتی ہیں۔ سوال ہے کعبے کی چھت پر نصب بڑا بت کون سا تھا؟ جواب ہے ہبل۔ سوال ہے کس فرشتے کے تالی بجانے سے آسمان سے بجلی گرتی ہے؟ جواب ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ سوال ہے وہ کون سا شرک ہے جو اکثر لوگوں میں عام پایا جاتا ہے؟ جواب ہے غیر اللہ کی قسم کھانا۔ سوال ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کس ملک میں پیدا ہوئے تھے؟ جواب ہے عراق۔ سوال ہے حضرت آدم علیہ السلام نے زمین پر سب سے پہلے کیا تعمیر کیا تھا؟ جواب ہے خانہ کعبہ۔ سوال ہے دنیا میں سب سے پہلی تلوار کس نے بنائی تھی؟ جواب ہے سعد شبلی۔ سوال ہے اللہ تعالیٰ نے آل فرعون کو کس طرح ہلاک کیا؟ جواب ہے ڈبو دیا۔ سوال ہے وہ کون سا گناہ ہے جو انسان کو جلا دیتا ہے؟ جواب ہے حسد۔ سوال ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو علم کا دروازہ کہا ہے؟ جواب ہے حضرت علی کو۔ سوال ہے مرغی کے پنجے کھانے سے کون سی لا علاج بیماری ٹھیک ہوتی ہے؟ جواب ہے مرغی کے پنجوں کا سوپ پینے سے جوڑوں کا درد ٹھیک ہو جاتا ہے۔